اڈیالہ جیل کے باہر عمران کی بہنوں اور کارکنوں پر واٹر کینن کا استعمال نہایت ہی نامناسب حرکت ہے۔ پاکستان کی جرنیلی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا تو خیال ہے کہ یہ اوچھی حرکت انہی لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے جن کے باس کو عمران نے ذہنی مریض کہا ہے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے سیاسی حکومتوں کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، اس لیے اس بار بھی الزام موجودہ حکومت کے متھے ہی لگے گا۔ پی ٹی آئی والے بھی اسی جرنیلی سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور انہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن یہ کبھی بھی ان کا نام نہیں لیں گے اور چارج شیٹ موجودہ حکومت کے خلاف ہی جاری کریں گے۔ یہی حال اس بے بس حکومت کا ہے۔ ویسے تو بہت پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کبھی وضاحت نہیں کریں گے کہ ہمارا اس توپ بازی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں اس توپ بازی کے پیچھے حکومت کو اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ اڈیالہ پر اس حکومت کا کنٹرول برائے نام ہے۔ یہ نہ تو اس کی خوراک کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی ملاقاتیں۔ عمران کو جو 5 اسٹار سہولتیں میسر رہی ہیں وہ انہی کی مہربانی ہے جن کا ڈنڈا پورے ملک میں چل رہا ہے۔ اپنی اسی منافقانہ پالیسی کے تحت اڈیالہ والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، آئین اور قانون کو نہیں مانتی، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اسد کیسر کے منہ سے آئین، قانون اور امن کی باتیں سن کر مجھے تو ہنسی آ رہی ہے۔ یہ بندہ قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا اور اس نے عمران کی حکومت کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ایوان میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اسد کیسر تک میری رسائی نہیں، ورنہ ضرور پوچھتا کہ 9 مئی والی یلغار کے دوران ایک جرنیل کی پتلون لہراتے ہوئے یہ امن پسندی کہاں تھی؟ امن پسندی تو بنی گالا کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ آپ لوگ امن پسند ہوتے تو ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نام کے امن پسند ہیں لیکن حقیقت میں صرف اور صرف عمران پسند ہیں۔ کے پی والا موجودہ سلطان راہی بھی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے بس یہی نعرے بازی کر رہا ہے کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ ایسی عمران پسندی ہوتے ہوئے ملک کے آئین اور قانون کا احترام ممکن نہیں۔ ان کا تو مرشد بھی اپنی ہی پرستش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ان کے ورکرز کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہے۔ اسی ذہنیت کی وجہ سے اسے جب موقع ملا اس نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے فوجی بوٹ کا بھرپور استعمال کیا۔ اگر عمران بذات خود آئین اور قانون کا احترام کرنے والا ہوتا تو جب اس کی گرفتاری کے لیے پولیس زمان پارک پہنچی تھی تو پولیس پر پیٹرول بم پھینکنے کی بجائے گرفتاری دے کر عدالت کا سامنا کرتا۔ اس وقت بھی عمران اور اس کے سیاسی متاثرین پاکستان کے آئین اور قانون سے کہیں زیادہ عزت اس بوٹ کی کر رہے ہیں جس نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا۔ اسی سوچ کے تحت جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو گرو اور چیلے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بات ان سیاستدانوں سے نہیں ہوگی، بات صرف اور صرف بوٹ والوں سے ہوگی۔ جب آپ بوٹ کو اتنی اہمیت دیں گے تو پھر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ بوٹ کو ملکی سیاست سے دور رکھنے کے لیے جن سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنی چاہیے انہیں تو عمران اپنی پشاوری چپل کی نوک پر بھی نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے پھر جواباً ان سیاستدانوں کو بھی اسی بوٹ کے ساتھ تابع داری نبھانی پڑتی ہے جس بوٹ نے انہیں عمران کے فرعونی شکنجے سے نجات دلوائی تھی۔